السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں عرف عام میں بہت سے الفاظ غلط مشہور ہیں اور عوام ان کو بالکل درست اور فرض و واجب کی طرح سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ درست ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ رزق جو ہے یہ عورت کے نصیب سے یعنی بیوی کے نصیب سے، اور اولاد جو ہے یہ شوہر کے نصیب سے۔ اکثر لوگ اس کا بھاشن دے رہے ہوتے ہیں اور یہی لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت سے۔ بات بالکل درست نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ رزق جو ہے بیوی کے نصیب سے، یہ درست نہیں۔ اگر اس کو درست مانا جائے تو جب تک شادی نہیں ہوتی تو رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ تو اس کو بھوکا مر جانا چاہیے، کیونکہ رزق تو بیوی کے نصیب سے ملتا ہے۔ جب شادی ہوگی پھر بیوی آئے گی تو اس کو رزق ملے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو شادی ہی تب ہوتی ہے کہ جب بندہ کماتا ہے، اچھا رزق والا ہو، مالدار ہو، تبھی لڑکی شادی کرتی ہے، ورنہ تو وہ شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتی اور وہ پہلے ہی چلی جائے۔ تو رزق ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ کوئی بالکل مفلک الحال ہو اور کسی لڑکی سے کہا جائے اس سے شادی کر لو تمہارے نصیب سے اس کو رزق ملے گا، تو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن جب مالدار ہو کوئی تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نصیب سے مل رہا ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ اسی طرح جب طلاق ہو جائے یا بیوی انتقال کر جائے پھر رزق نہ ملے، لیکن اس کے باوجود بھی رزق مل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والے ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تو اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ نہیں اس کے نصیب سے ہی ہے رزق، یہ بات درست نہیں۔ پھر بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے، 3333 نمبر حدیث پاک ہے بخاری شریف کا، کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا ہوتا ہے تو 4 چیزیں اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دیتا ہے اور وہ لکھ دیتے ہیں۔ وہ کیا کیا؟ فرمایا پہلی چیز یہ کہ فرشتہ اس کا عمل لکھ دیتا ہے، دوسری چیز یہ فرشتہ اس کی عمر لکھ دیتا ہے، تیسری چیز یہ فرشتہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اور چوتھی چیز یہ کہ فرشتہ یہ لکھ دیتا ہے یہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے۔ یہ 4 چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ تو اس میں رزق بھی ہے کہ ابھی تو شادی میں بڑا ٹائم باقی ہے، لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی صرف 4 مہینے کا ہے، میرا آقا نے فرمایا تبھی اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق دینا ہے، کس ذرائع سے دینا ہے، کس سبب سے دینا ہے۔ تو یہ بات بالکل لاجیکلی درست نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ بیوی کے ہی نصیب سے جتنا رزق مل رہا ہے وہ مل رہا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا رزق مقرر کیا ہے، تو بیوی کا رزق بھی ہے۔ تو جب شادی ہوئی تو بیوی کا جو نصیب تھا، جو بیوی کا رزق تھا، وہ بھی اب اللہ اس شوہر کے وسیلے سے اس کو دے گا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کا رزق بھی اس کو ملے گا، لیکن اس کو جو اپنا پہلے سے مل رہا ہے وہ بھی ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو کچھ مل رہا ہے اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بیوی کے نصیب کا ہے، یہ کانسیپٹ غلط۔ دوسرا کانسیپٹ کہ اولاد ہے تو وہ اولاد جو ہے وہ شوہر کے نصیب سے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی قدرت، اس کی شان ہے۔ اس طرح کا بھی کوئی قانون نہ قرآن میں بیان کیا نہ حدیث پاک میں بیان کیا۔ اگر یہی قانون ہوتا کہ بغیر شوہر کے نصیب کے اولاد نہیں ملتی تو اللہ نے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں بغیر شوہر کی اولاد دی۔ ان کے تو شوہر تھے ہی نہیں۔ ہمارے وہاں تو کہا جاتا ہے کہ اولاد ہوتی ہی شوہر کے نصیب سے، یہاں تو شوہر ہی نہیں ہے، بغیر شوہر کی بھی اللہ نے اولاد دے کے بتا دیا کہ یہ رب کی شان ہے، یہ رب کے معاملات ہیں، یہ اس کی قدرت ہے، وہ جسے جو چاہے عطا فرمائے۔ تو یہ دونوں باتیں بالکل درست نہیں ہیں، تو اس لیے یہ الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہیے۔